یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دماں دم صدائے کن فیکون۔ پروگرام پیش خدمت ہے ناتمام کائنات کی باتیں ابراہیم جمال کے ساتھ۔ میں ہوں اظہر نیاز اور آپ سن رہے ہیں FM 102.2۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابراہیم جمال صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ کیا حال ہے سر؟ میں ٹھیک ٹھاک ہوں جی، آپ سنیں آپ ٹھیک؟ الحمدللہ۔ اچھا، پچھلے پروگرام میں ہم بات کر رہے تھے بغداد کے حوالے سے، بلکہ 2 پروگرام ہم نے بغداد کے حوالے سے کیے۔ اس میں ایک فتنہ کہہ لیں اس کا ذکر کیا آپ نے، جس کو آپ نے کہا حشاشین، جس سے حشیش پتہ نہیں اس سے لفظ نکلا یا حشیش حشاشین بنے ہیں۔ بیچارہ آپ کو کوئی تھوڑی سی تفصیل اس کے بارے میں اگر آپ بتا سکیں آج۔ اچھا، ہم نے جی پچھلے پروگرامز میں ڈسکس کیے وہ مسلمانوں کے شہر جو اپنے زمانے کے سپر پاورز تھے جی، اپنے اندر کلچرلی بھی اور ملٹری پاورز بہت زیادہ رکھتے تھے، ان میں بہت اچھے برینز بھی موجود تھے، لیکن ان کو تباہی کے دہانے تک لانے تک مسلمانوں کی عیش و عشرت تو تھی، ایک اور فتنہ بہت اہم تھا جو شروع ہوا جروسلم بیت المقدس کے شہر سے۔ اس فتنے کو حشاشین کہتے ہیں، اسی لفظ سے ماڈرن ڈے انگلش کا لفظ اساسن، یہ اسی سے نکلا، اور یہ حشیش سے لفظ نکلا۔ ان کا طریقہ واردات کچھ یہ تھا کہ وہ حشیش پلا کے آدمی کو مارتے تھے یا تلوار پہ حشیش لگا کے قتل کرتے تھے۔ ان کی اگر ہم ہسٹری دیکھیں تو ان کی جو آپ کہہ لیں کہ وارننگ یسوع وسلم نے دے چکے تھے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر متفقہ علیہ حدیث ہے۔ اس کا مفہوم کچھ ایسے کہ حضور وسلم کہتے ہیں کہ میرے پردہ فرما جانے کے بعد خراسان سے پیچھے عراق کے ساتھ ایک ایسی قوم نکلے گی جو دوسروں کو حرام موت دیتی ہوگی اور کہتی اپنے آپ کو مسلمان ہوگی۔ ان کا جو سربراہ ہوگا اس کا ایسا نام ہوگا جس طرح کا نام اس زمانے میں پہلے کبھی نہیں سنا ہوا ہوگا، اور وہ اپنے ساتھ اتنے آدمی ملا لے گا۔ حضور وسلم کا کہنا یہ تھا کہ وہ سب حکمرانوں کو تختہ دار تک لے جائے گا اور خود تخت سنبھال لے گا، لیکن حضور وسلم نے یہ نہیں بتایا تھا کہ آنے والے کس وقت میں آئے گا۔ زیادہ تر جو بہت آپ کہہ لیں جلیل القدر علماء ہیں، ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ انہوں نے حشاشین کے متعلق ہی بات کی تھی۔ یہ آپ دیکھیں تو یہ 10th سینچری 9th سینچری کے اینڈ پہ جا کے 11th سینچری کے اینڈ پہ جا کے یہ ایک نہیں آتی ہے، آپ کہہ لیں ایک موومنٹ شروع ہوتی ہے، اس کا نام یہ رکھتے ہیں حشاشین۔ ان کا جو لیڈر ہے اس کا نام ہے حسن صباح۔ اچھا، اور اس طرح کا نام عرب میں کسی نے نہیں سنتا، یہ فارسی نام تھا، ٹھیک، اور اس نے اپنا رکھا نام بھی اس کا اصلی یہی پایا جاتا ہے، لیکن جو اس کا برتھ نیم ہے وہ ابھی تک کسی کو معلوم نہیں ہے۔ لیکن یہ یہاں سے اٹھا اور اس نے یہ کہا کہ مسلمانوں، تب صلاح الدین ایوبی ان مسلمانوں کے امیر المومنین تھے، کہ مسلمانوں کا وقت جو اب آیا ہوا ہے یہ زوال میں ہم آئے ہوئے ہیں، کیونکہ ہمارے جو حکمران ہیں وہ مس فٹ ہیں۔ اور میں اس کا ایم یہ تھا کہ وہ حکومت کا تختہ سنبھال لے اور صلاح الدین ایوبی کو شکست دے، اور اس کا دوسرا جو مین موٹو یہ تھا کہ نائٹ ٹیمپلرز جو ہیں ان کا مقابلہ کرنا۔ اب نائٹ ٹیمپلرز کون ہیں، یہ آپ کو میں تھوڑا ہسٹری بتا دوں کہ رومن کیتھولکس کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھایا گیا، سلیب پہ، ٹھیک۔ ان کی ایک اہلیہ تھیں جن کا نام یہ کہتے ہیں کہ ان کا نام تھا میری میگڈلین۔ یہ آپ اگر پینٹنگ آپ نے دیکھیں لیونارڈو ڈاونچی کی لاسٹ سپر، اس کے اندر وہ خاتون پینٹ ہوئی ہوئی ہے، اور یہ پہلے ہی بات جو ڈسکور کی تھی لیونارڈو ڈاونچی نے کی تھی۔ اور اس کا کہنا یہ تھا کہ ان کی ایک بیٹی بھی تھی جس کا نام سارا تھا، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان لوگوں نے سولی پر چڑھا دیا ان کے مخالفین نے، تو یہ اپنی کچھ دوستوں کے ساتھ اپنی بیٹی کو لے کے فلورنس اٹلی چلی گئی، اور اٹلی سے لے کے یہ پھر ان آئیں ایجپٹ، اور ایجپٹ میں جو شاہی خاندان تھا ادھر شادی ان کی ایک بیٹی کی ہوئی، اور جو ان کی میری میگڈلین کی نواسی تھی اس کی شادی ایلیٹ رائل میں ہوئی ادھر رومن کیتھولکس میں، رومن امپائر میں۔ تو کہتے یہ ہیں نائٹ ٹیمپلرز کا بیسک مقصد یہ تھا کہ اس خاندان کو ڈھونڈ نکالنا، اور ان کا موٹو دوسرا جو سیکنڈری موٹو یہ تھا کہ ہم مسلمانوں کو بھی ختم کر دیں گے،
لیکن حشاشین کا پہلا موٹو یہ تھا کہ صلاح الدین ایوبی کو اپنے تخت و تاراج کر دینا، اور یہ جو نائٹ ٹیمپلرز ہیں ان کو بھی ختم کر دینا. لیکن صلاح الدین ایوبی اور حشاشین کے اندر جو کامن انٹرسٹ تھا وہ نائٹ ٹیمپلرز کو ختم کرنے کا تھا، اس لیے یہ دونوں ایک ساتھ کام کرتے رہے، کافی عرصہ ساتھ کام کیا. لیکن حشاشین کا جو حسن صبا تھا، اس نے جب صلاح الدین ایوبی کے ساتھ بیٹھک کی تو صلاح الدین ایوبی کا کہنا تھا کہ تم مسلمانوں کو یا عیسائیوں کو حرام مواد دیتے ہو، یہ حرام ہے، یہ مت کرنا. تو جب اس نے یہ بات سنی تو وہ غصے میں آیا اور اس نے کہا میں تمہیں بھی اسی طریقے سے ماروں گا، اور وہ کہہ کے وہ اٹھ کے چلا گیا. جب وہ چلا گیا تو صلاح الدین ایوبی کا کہنا یہ تھا کہ اب ہمیں بھی اس کے خلاف جہاد کرنا پڑے گا، اور اس نے اپنے آپ کو ایک قلعے میں بند کر دیا. اور اس قلعے میں جب اس نے بند کیا اپنے آپ کو اپنی سارے حشاشین ٹیم کو لے کے، اس کی جو ٹیم تھی حشاشین کی، یہ کہتے یہ کہ 5,000 سے 10,000 لوگوں کے درمیان میں تھی، اور اس نے ایک بالکل پتلا سا پل بنایا ہوتا تھا. پہلے ملٹری ٹریننگ کرتا تھا، فری فال جمپس جو اب ہم دیکھتے ہیں، اس نے یہ شروع کی. اس نے ایک اور چیز شروع کی کہ آستینوں کے ساتھ اس نے بلیڈ لگا کے لڑنا. اس کا اپنے بارے میں یہ تھا کہ یہ اس کی کوئی تلوار اس سے نہیں لڑتا تھا، اس کے جو کلائی کے نیچے والے حصے کے ساتھ اس نے ایک بلیڈ باندھے ہوتے تھے، تو ان کے اوپر حشیش لگی ہوتی تھی اور یہ ان سے مارتا تھا. اس کے اوپر ایک بہت مشہور گیم بھی ہے اسیسنز کریڈ، وہ انہی کی واقعات کے اوپر بنی ہے. اور وہ اس کا کہنا یہ تھا کہ جو انسان، اس نے ایک پل بنایا ہوا تھا، اور اس نے آخری جو ٹریننگ کے آخری مرحلہ یہ ہوتا تھا، ایک لمبی کھائی کے اوپر اس نے ایک بنایا ہوتا تھا برج، ابھی بھی موجود ہے وہ. اور حشیش پہ لا کے ان کو کہتا تھا کہ اس اوپر سے چلو، اگر جو دوسرے سرے تک پہنچ گئے تو ٹھیک، نہیں تو آپ. اور اس کے بعد 5,000 10,000 اس نے ریکروٹ کیے، اور اس نے فلورنس اٹلی میں جا کے قتل کیے. اس نے پوپ کو قتل کرنے کی سازش کی لیکن وہ فیل ہو گیا. اس نے صلاح الدین ایوبی کو قتل کرنے کی سازش کی، لیکن جب صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ اب میٹرز آؤٹ آف ہینڈ ہو گئے تو اس کا محاصرہ کیا. اور یہ 40 دن کا محاصرہ تھا، اور 40 دن کے آخر میں صلاح الدین ایوبی اپنے ٹینٹ کے اندر، امیر المومنین اپنے ٹینٹ کے اندر سوئے ہوئے، تو ان کو لگتا ہے کہ میرے ٹینٹ سے کوئی باہر نکلا ہے. اور یہ اٹھے اور دیکھا کہ ان کے سر کے اوپر ایک نیزہ ہے جس کے ساتھ ایک نوٹ لگا ہوا ہے، اور اس سے حشیش گر رہی ہے. اور اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ میں اگر ادھر تک آ سکتا ہوں تو تمہیں مار بھی سکتا ہوں. وہ فلورنس اٹلی میں پریزروڈ ہے، نیزہ بھی اور اس کے خط بھی. تو صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ یہ وہی آدمی تھا جو ان کا امیر ہے، یہ حسن صبا تھا، اس کو پکڑو. اور صلاح الدین ایوبی نے قلعے کے اوپر چڑھائی کر دی. اس کے اندر اس کی مین فورس ماری گئی، 2,000 یہ بچے، اور یہ گھوڑوں پہ وہاں سے بھاگ نکلے. اور ان کا یہ کہتے ہیں کہ کچھ کا ماننا ہے کہ یہ نائٹ ٹیمپلرز کیونکہ ابھی بھی موجود ہیں، تو ماننا کچھ کا یہ ہے کہ ابھی بھی حشاشین ہو سکتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو آئیڈینٹی اپنی چھپائی ہوئی ہے. حسن صبا کا کہنا یہ تھا کہ میں اپنی یہ جو موومنٹ ہے یہ تب تک نہیں ختم کروں گا جب تک ایک بھی عیسائی میں نہ مار دوں. اور نائٹ ٹیمپلرز کا یہ کہنا ہے کہ ہم تب تک اپنی موومنٹ نہیں ختم کریں گے جب تک ہم ایک مسلمان نہ مار دیں. تو یہ 2 ریلیجیس ایکسٹریمسٹ گروپ ہیں. پوپ جو اب فرانسس ہیں، ان سے پہلے پوپ بینیڈکٹ تھے، انہوں نے یہ ایک نائٹ ٹیمپلرز کے بیچ میں اور مسلمانوں کے بیچ میں ایک صلح کرائی تھی، ٹروس. اور لیکن مسلمانوں کی طرف سے وہ وائلیٹ کی گئی. وہ اس طرح وائلیٹ کی گئی کہ ان کا جو میتھیو فیسٹنگ ہے، جو ابھی ان کا گرینڈ ماسٹر ہے، ان سے پہلے والے جو گرینڈ ماسٹر تھے ان کو آئیسس یا داعش نے قبضے میں لیا. وہاں سے ان کو لے کے گئے شام، اور شام میں ان کا سر کاٹ دیا اور وہ ویڈیو نشر کر دی. تو اس سے کافی ان میں ایجیٹیشن پائی گئی. لیکن کچھ کا کہنا ہے کہ جو اب نئی داعش ہے یہ بھی ایک بگڑی ہوئی فارم ہے حشاشین کی، لیکن وہ فتنہ ابھی بھی موجود ہے. لیکن انہوں نے اپنے آپ کو اس طریقے سے کنسیل کیا ہوا ہے یا چھپایا ہوا ہے کہ وہ پہچانے نہیں جا سکتے. جو بات میں آپ کو کرتا ہوں 1099 کے اندر، ان کے اندر جو رواج پایا جاتا تھا کہ یہ ایک ہوڈ پہنتے تھے، ٹوپی بڑی سی پہنتے تھے، ان کی شکل نہیں پہچانی جا سکتی تھی. یہ بڑے سے اپنے اوپر چادریں لیتے تھے،
اور یہ کرتے تھے کہ کبھی بھی وہ کسی ایک بلڈنگ کے اوپر بیٹھے ہوتے تھے یہ، اور ایک دم سے یہ چھلانگ لگاتے تھے اندر، اور اس آدمی کو مار کے جب بھگدڑ مچ جاتی تھی تو وہ اسی رش کے اندر گھل مل جاتے تھے. یہ اس طریقے سے وہ واردات کرتے تھے. اور اس سب کا جو موٹو تھا وہ یہ تھا کہ ایک تو آپ کو 2 میں نے بتایا، تیسرا یہ تھا کہ جو ہے جروسلم بیت المقدس ان کے اوپر ان کی حکمرانی ہو، اور اس سے یہ پوری مسلمان امت کو کنٹرول کرے. بیسک پاور تو آپ دیکھیں تو ہمیشہ جو موومنٹس ہوئی ہیں اس طرح کی یا باقی جس بھی طرح کی، وہ اس لیے ہوئی ہیں کیونکہ کرسی کے پیچھے ہوئی ہیں. ہر جو جنگ ہوئی ہے وہ پاور کے پیچھے ہوئی ہے. جو عثمانی جب خلافت قائم کی گئی تو حشاشین جو بچ گئے تھے اس وقت، انہوں نے کہا کہ ہم عثمانی خلافت کے ساتھ ایک معاہدہ کریں گے جس کے تحت ہم انہی کے اندر رہیں گے، انہی کی فوج کے لیے بھی اپنی کنٹریبیوشنز کریں گے. لیکن جب بایزید IV عثمانی خلافت کے خلیفہ بنے تو انہوں نے اس ٹروس کو کہا کہ اس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے، کیونکہ صلاح الدین ایوبی جیسے انسان نے اگر یہ کہا ہو کہ یہ حرام موت دیتے ہیں تو واقعی ان کے خلاف جہاد کرنا چاہیے. تو ان کو اب عثمانی خلافت جب اپنے عروج پہ تھی وہاں سے ان کو مار کے بھگایا گیا. اس کے بعد ان کے ابھی تک ان کی کوئی آپ کہہ سکتے ہیں سر ابھی تک نہیں اٹھایا. آنے والے دنوں میں کیا پتہ ان کا پھر یہ فتنہ ہو سکتا ہے، کیونکہ جس طریقے سے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ داعش ایک ایسی تنظیم ہے، میں کل پڑھ رہا تھا جی، میں آپ سے شیئر کروں گا، جس کو القاعدہ نے کہا ہے کہ ایکسٹریمسٹ ہے. اچھا اب اتنی ایکسٹریمسٹ گروپ ہے کہ جس کو القاعدہ بھی کیا ایکسٹریمسٹ ہے. تو اس طرح کے گروپ سب بن رہے ہیں. تحریک طالبان پاکستان بھی ہے، تحریک طالبان افغانستان بھی ہے، داعش ہے. اس طرح کی کافی ساری تنظیمیں ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ یہ خوارج ہے، فتنہ خوارج ہے. اور ان لوگوں کا نام لے کے جن کو آپ کو میں نے حدیث شریف بتائی تھی، اس کے اندر نے یہی بتایا ہوا ہے کہ ان کو جہاں پاؤ قتل کر دو، اور یہ اسلام کے اندر ایک فتنہ کھڑا کریں گے. اور انہوں نے کھڑا کیا. مسلمانوں کے اندر جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ارلیسٹ سول وارز ہیں ان کے اندر سے ایک سول وار انہوں نے کرائی. پہلی سول وار تو اگر آپ دیکھیں تو حضرت علی اور حضرت عائشہ کے بیچ میں جو بیٹل آف کیمل یا جنگ جمل، وہ پہلی تھی، وہ سول وار تھی. ارلیسٹ سول وارز کے اندر ایک یہ بھی تھی جو حسن صبا نے شروع کی پاور کے پیچھے. اور لیکن ابھی تک کہتے ہیں کہ اس کی جو قوم ہے وہ شام میں یا مصر میں یا ابھی بھی انہی جگہ پہ سکیٹر ہوئی ہے، لیکن وقت آنے پہ یہ ایک بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ تھے جی حشاشین اور ان کی بگڑی ہوئی بہت ساری شکلیں. پچھلی دفعہ بھی ہم نے کہا تھا کہ مسلمان اگر ترقی کرنا چاہتے ہیں، اپنے عروج کی طرف جانا چاہتے ہیں، اپنے دور زرعی کی طرف جانا چاہتے ہیں، تو انہیں مل کر جو ہے وہ رہنا ہوگا. مجھے کل ایک مولانا صاحب کی بات بڑی اچھی لگی. انہوں نے ایک تقریب میں تھا، وہ بھی تھے، میں بھی ایک اسپیکر کے طور پہ وہاں موجود تھا. تو انہوں نے کہا کہ وہ لینے گئے انگور بازار سے، اور دیکھا تو وہ ایک ریڑھی کے اوپر جو ہے انگور پڑے ہوئے تھے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کتنے کے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ 200 روپے کے یا 150 روپے کے کلو ہیں. تو وہ جب میں نے پوچھا کہ اچھا یہ جو ٹکڑے ٹکڑے نیچے پڑے ہوئے ہیں جو کہ الگ سے، وہ کتنے؟ وہ کہنے لگا جی یہ جو ہیں وہ 30 روپے کلو ہیں. تو میں نے پوچھا کہ یہ اوپر جو ہے گچھے جو پڑے ہوئے ہیں وہ آپ 150 روپے کلو بتا رہے ہو، اور وہ جو ہے وہ 25 روپے کلو بتا رہے ہو. تو کہنے لگا کہ وہ جو تھا ریڑھی والا، وہ کہنے لگا جی کہ یہ اپنی شاخ سے چونکہ گر گئے ہیں تو اس لیے بے قیمت ہو گئے ہیں. تو اس لیے ہم بھی جب اپنی شاخ سے گر جائیں گے تو اسی انگوروں کی طرح بے قیمت ہو جائیں گے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی شاخ کے ساتھ جڑے رہیں، کیونکہ جڑے رہنے سے ہی جو ہے آپ میں طاقت بھی ہے اور آپ کی قیمت بھی ہے. بہت شکریہ جی. ابراہیم جمال صاحب کے ساتھ تھے ہم، اور ان سے آج ہم نے جانا کہ حشاشین کون ہوتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں ایسے فتنوں سے بچائے تاکہ ہم جو ہیں اس ملک کے لیے، اپنی امہ کے لیے کوئی نہ کوئی قابل قدر کام کر سکیں. ابھی آپ پروگرام سن رہے تھے نا تمام کائنات کی باتیں ابراہیم جمال کے ساتھ. اظہر نیاز کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.